حدیث ذکر یعنی اللہ کا ذکر کرنے والی حدیث۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کیسا معاملہ کرتا ہے؟ جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جیسا ہم اللہ کے ساتھ گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمارے ساتھ کرے گا۔ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے تذکرہ کرتا ہوں۔ جیسے یہ مجمع ہے نا، ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا اس سے بہتر جگہ میں ذکر کر رہا ہے اور اس سے بہتر لوگوں میں۔ کہاں کر رہا ہے؟ اللہ ہمارا ذکر عرش پہ کر رہا ہے، ساتوں آسمان پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی محفل ہے یہ۔ اور کس کے بیچ میں کر رہا ہے؟ فرشتوں کے بیچ میں۔ وہ تو بالکل بے گناہ اور معصوم ہے، ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو جب بھی ہم محفل ایک کے ساتھ ذکر کریں گے تو اللہ ایک فرشتے کے سامنے ہمارا ذکر کرے گا، دو کے سامنے کریں گے۔ اب ہم لوگ تو کتنے سارے ہیں ماشاءاللہ سے، اتنے فرشتوں کے بیچ میں اللہ ہمارا وہاں آسمان پہ ذکر کر رہا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ اور بندہ میری طرف ایک بالشت یہ ہوتا ہے، ہاتھ کھولتے نہیں انگوٹھے سے انگلی تک، ایک بالشت متوجہ ہوتا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ ایک ہاتھ پورا اس کی طرف متوجہ ہوتا، ایک بالش بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ ہماری طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دو ہاتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اگر ہم آہستہ بھی چلتے ہیں، ایک قدم بھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں اور سراپا گناہ، اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف کرم سے بالکل ہی معاف فرما دے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کلام اللہ شریف میں وارد ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساری گناہ معاف کر دے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو بہت دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی اگر ہم کہیں گے اللہ ہی سننے والا ہمارے، تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے اپنی شکایت کریں گے، اللہ ہماری سنے گا۔ اللہ نے ہمیں بیماری دی، اللہ ہی شفا دے گا۔ اللہ نے پریشانی دی، اللہ ہی پریشانی کو دور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا، کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف فرما ہی دے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید خوف کے درمیان ہے۔ اللہ سے اچھی امید بھی رکھو اور ڈرو بھی، بے فکر بھی نہ ہو، اللہ سے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزا کی حالت میں تھے۔ نزا یعنی بالکل مرنے حال ہو رہے تھے، کوئی ٹائم تھا، لاسٹ ٹائم ہوتے ہیں نا، لاسٹ سانسیں جو ہوتی انسان کی مرنے والی، اسے نزا کا ٹائم کہتے ہیں، موت کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت فرمایا کس حال میں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ سے اچھی امید رکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اچھی جگہ پہنچائے گا، جہنم سے بچائے گا، جنت نصیب کرے گا، اور ڈر بھی رہا ہوں اللہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں یعنی امید اور خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے، اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ جس چیز سے ڈرے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں تو اللہ اس سے بچا لیتا ہے،
اور جس کی امید ہے اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا، ہمیں معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ امید اس کی پوری کر کے اسے جنت میں پہنچا دیتا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے. اگر مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے ایسا لگتا ہے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اب گرا اس کے اوپر پہاڑ، اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا. اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی. اس سے کہو ٹی وی مت دیکھا کرو، گندی فلمیں مت دیکھا کرو، وہ تو کہے گا سب دیکھتے ہیں، کیا ہو گیا میں نے دیکھ لی تو کیا. بولو جھوٹ مت بولا کرو کہ سب بولتے ہیں، میں نے بول دیا تو کیا ہو گیا، ہے نا. وہ تو ایسے بحث کرے گا. بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی. مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب. حضرت معاذ رضی اللہ تعاون میں شہید ہوئے. حضرت معاذ رضی اللہ ایک صحابی تھے، وہ تعاون کی بیماری میں شہید ہوئے. انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی، کبھی بے ہوش ہوتے تھے، بار بار کبھی ہوش آ جاتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا. جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے. کہتے تھے بار بار جب ہوش میں آتے تھے، اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا اے موت تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا مگر فاقے کی حالت میں. فاقہ یعنی بھوکے تھے، کئی ٹائم کے بھوکے تھے. تو کہہ رہے بہت اچھی ہے بہت موت، مومن کا تو تحفہ ہے نا موت، ہے نا. حدیث پڑھی ہے نا تم لوگوں نے، تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. تو خوش ہوئے کہ تیرا آنا مبارک ہے، لیکن فاقے کی حالت میں آیا مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں. یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی. ہم لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ دین کے حلقے ہیں، ٹھیک ہے نا. کس میں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ دین کے حلقوں میں، اللہ کے ذکر کرنے میں، اللہ کا ذکر سننے میں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں. دعا صحت اور وسعت امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. مثلا دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. چنانچہ دوسری حدیث میں آیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. پھر نہیں سنتا اللہ تعالیٰ. اگر ہم یہ کہنا میری تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ دعا کے کئی طریقے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر جب ہی ہماری دعا قبول کر لیتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد ہی ہوتی ہے، جب ہی نہیں ہوتی تھوڑی دیر دنوں کے بعد ہو جاتی ہے. یا کوئی آسمان سے بلا آنے والی ہو رہی ہوتی ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے نا ہمیں پتا، تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو ہٹا دیتا. قیامت تک وہیں آسمان تک سے آنے ہی نہیں دیتی، لڑتی رہتی ہے وہ دعا ہماری اس بلا کو. ایک حدیث پڑھی نا، دعا رد البلا، پڑھی ہے نا تم لوگوں نے. دعا رد البلا، دعا بلا کو دفع کرتی ہے، تو وہ آسمان پہ لڑتی رہتی ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی بلا بھی نہیں ہے اور اس کی دعا بھی نہیں قبول کرنی ہے، تو کل قیامت میں اس دعا سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا ذخیرہ بنا کے رکھ لے گا اور پہاڑ کے برابر وہ دعائیں ہو جائیں گی ہماری. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری نیکی ہے. بندہ بولے گا اللہ یہ تو میں نے کری نہیں، یہ میری نیکی کیسے ہو گئی. اللہ تعالیٰ بولے گا فلا ٹائم فلا دن تو نے دعا مجھ سے مانگی تھی، میں نے قبول نہیں کی تھی، تیرے لیے صحیح نہیں تھی نا دنیا میں، تو یہ آج میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھ لی، آج تیرے کام آئے گی. تو کیا کہے گا انسان؟ اللہ جو تو نے دنیا میں میری دعا قبول کرتی وہ بھی نہ کرتا، یہی دے دیتا، ہے نا. یہ ہے دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح صحت، تونگری وغیرہ سب عمل کا حال ہے. حدیث میں آیا کہ جس شخص کو
فاقے کی نوبت آئی. فاقہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکا. بھوکا رہنے کو فاقہ کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہی نہیں کہ وہ کھا لے، یا کسی بیماری کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے نا، فاقہ. تو نوبت آئی اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو انگری نصیب نہیں ہوتی. اگر ہمیں اللہ نے اتنا نہیں دیا کہ ہم دونوں ٹائم کھائیں یا 3 ٹائم کھائیں، کئی دن ہو گئے تھوڑا سا کھانے کو ملتا، پھر کئی دن اب لوگوں سے بتاتے پھر رہے کہ ہم نے تو 2 دن ہو گیا کھانا نہیں کھایا، 1 دن ہو گیا کھانا نہیں کھایا. تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقہ کو کبھی ختم نہیں کرتا اور بڑھا دیتا اور بھوکا مار دیتا اس کو. اور جب ہم لوگوں سے فاقہ چھپائیں گے، بتائیں گے نہیں کسی کو ہم بھوکے ہیں، ہمارا اتنی غریبی ہے، ہم بھی ہمارے دوا کو پیسے نہیں ہیں، سب سے چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر کو، غم کو، بیماری کو بہت جلدی دور کر دے گا. ٹھیک ہے نا. کسی کو اپنے گھر کی بات نہیں بتانی چاہیے. اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے کہ تو جلد یہ حالت دور ہو جائے، تو جلد یہ حالت دور ہو جائے گی. لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے، اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا ہے نا. اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں کسی کو زیادہ دے یا کم دے، اللہ کی مرضی ہے. کسی کو کم دے گا، کسی جبھی تو دنیا چل رہی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. اگر سارے امیر ہو جائے تو کون کسی کے کام آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، ہے نا. کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی ہے. ارشاد ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دھوکے باز شیطان، یعنی شیطان تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے. اس بات سے دور رہنا چاہیے. شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تم گناہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا. نہیں، ہمیں اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو بھگانا ہے اور اچھے کام کرنے. ہمارے دل میں جو اچھی بات آتی ہے، نیکی کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے کہ نماز پڑھو، اچھے کام کرو، جھوٹ نہ بولو، گناہ نہ کرو، تو وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب ہمارے دل میں برائی آتی ہے، اس سے لڑائی کرو، اسے گالی دو، یہ کرو وہ کرو، برے کام کرو، ہے نا، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ نہیں ہمیں ماننا. لاحول پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو. دوسری جگہ ارشاد ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. دوسرا مضمون یہ کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ، درود شریف، استغفار، کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا. نہیں چاہو گے اللہ کے ساتھ رہنا یا اللہ ہمارے ساتھ رہے، تو اللہ کا ذکر کرو. دوسرے حدیث میں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ہمارے ہونٹ ہلتے رہتے نا، کلمہ پڑھ رہے، درود شریف پڑھ رہے، استغفار پڑھ رہے، الحمد شریف پڑھ رہے، قل اللہ پڑھ رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہمارے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. تیسرا مضمون یہ کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آگے کو جاؤ تھوڑے سے. تفاخر کے طور پر اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے. لڑکیوں کو ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رہتا ہے. جیسے کہ حدیث نمبر 8 کے ذیل میں آ رہا ہے، اس حالت میں طاعت کا کرنا یقیناً تفاخر کا سبب ہے. دوسری اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدا خلقت کے وقت عرض کیا تھا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں. فرشتوں نے اعتراض کرا تھا نا، اللہ تعالیٰ تو جب آدم علیہ السلام کو بناتا اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے کہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے. آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خون ریزی اور فساد کرے گی، اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فرمایا فریاد کا ان میں ہونا ہے بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں. اسی لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ میری تصدیق
تیری تسبیح و تصدیق ہم کرتے ہیں. تیسرے اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت اس کی عادت فرشتوں کی عادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہے. فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رکھا، جنت جہنم دیکھ رکھی، آسمان زمین سب دیکھا ہوا. ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں دیکھا نا. ہم تو غیب کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو ہماری عبادت غیبی ہے. اور فرشتوں میں گناہوں کا مادہ نہیں ہے، انسان میں ہے مادہ. تو ہم اگر گناہ سے بچتے ہیں تو ہم اشرف مخلوقات ہیں. ہم گناہ سے بچتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. ہمارے اندر گناہ کا مادہ، پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کے اچھے کام کرتے ہیں تو ہم افضل ہیں. فرشتوں میں ہے ہی نہیں گناہ کا مادہ، وہ کیا کریں گے گناہ. اور فرشتوں کی عالم آخرت کی مشاہدہ کے ساتھ اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. یہاں سے فرشتے جائیں گے نا، اللہ پوچھے گا کیا کر رہے تھے میرے بندے. بتایا تھا نا میں نے تمہیں کہ جنت مانگ رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے انہوں نے دیکھا ہے یہ سب جنت دیکھی ہے؟ فرشتے منع کر دیں گے. ہم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا نا، پھر بھی ہم مانگتے ہیں. جہنم نہیں دیکھی پھر بھی ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہے نا. اللہ کو نہیں دیکھا محبت کرتے ہیں. فرشتوں نے سب دیکھ رکھا. وجہ سے حق تعالی شانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانوں کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے. یہی مطلب ہے کہ قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے. اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت اور لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالی کی طرف بڑھائے. جتنا چاہو اللہ تمہاری طرف آئے، تمہارے قریب ہو، تو اتنی عبادت اپنی اللہ کا ذکر بڑھا لو. پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے. ذکر کرنے والے شخص سے حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کی ایک وجہ تو ترجمے میں ظاہر کر دی گئی کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ با اعتبار اکثر افراد کے کہ اکثر افراد فرشتوں کے اکثر آدمیوں بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں. گو خاص مومن جیسے انبیاء علیہ السلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں. اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن میں بحث طویل ہے.